بریک سے پہلے تیمور تالپور صاحب عمران خان صاحب کی حکومت نے جو قرض لیا اس کے اوپر بات کر رہے تھے، تو آپ کو بتا دیں کہ 1,75,000 روپے ہر پاکستانی شہری اس وقت مقروض ہو چکا ہوا ہے، جس میں اس حکومت کے قرضے بھی اور ماضی کے قرضے بھی شامل ہیں۔ اور اس حکومت نے جو بوجھ ڈالا ہے وہ تقریباً 54,901 روپے، تقریباً 55,000 روپے فی کس بوجھ اس حکومت نے ڈالا ہے 2.25 لاکھ روپے میں سے۔ جی تیمور صاحب جی، تو یہ جب آئے تھے نا، انہوں نے کہا کہ پچھلے 70 سال میں کرپشن ہوئی ہے۔ میرے بھائی 70 سال میں اس ملک کا جو خسارہ تھا وہ 23 ٹریلین تھا۔ وہ 23 ٹریلین 70 سال میں ہم نے کرپشن کی یا نااہلی کی یا بیوقوفی کی، جو بھی کی۔ اللہ ان کو کوئی عقل دے، ان لوگوں نے 3 سال سے پہلے تقریباً 2.5 سال میں 38 ٹریلین پر لے گئے ہیں۔ تو جو 70 سال میں کرپشن ہوئی تھی وہ تو 2-2.5 سال میں ان سے زیادہ گئے لوگ۔ یہ کرپشن کی بات کرتے تھے، اور ان فگر سے اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو دیکھ لو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا یہ آ کے کرپشن ختم کریں گے، پر یہ پہلے 117ویں نمبر سے موسٹ کرپٹ نیشنز میں سے لے گا 120 پہ، اکارڈنگ ٹو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ میں جھوٹ بول دوں گا، مولانا صاحب جھوٹ بول دیں گے، نون لیگ والے جھوٹے، ہم سب ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی جھوٹی ہے، جس کو پوری دنیا ٹرسٹ کرتی ہے، دنیا کا ہر ممالک اس کو ٹرسٹ کرتا ہے۔ 120 پہ لے آئی تھی 1 سال میں۔ ابھی لیٹسٹ ریکارڈ آپ کے سامنے آ گیا ہے، 120 سے 124 ورسٹ کرپٹ نیشنز۔ تو یہ جو بی آر ٹی کر رہی ہے، مالم جبا میں جو ہو رہا ہے، یہ سب یہیں پر آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ کون کرپٹ ہے اور کون کرپٹ نہیں ہے۔ یہ جو کہتے تھے کہ ہم پروٹوکول نہیں اٹھائیں گے، وہ پرائم منسٹر کہتا میں سائیکل پہ جاؤں گا پی ایم ہاؤس، وہ تو ہیلی کاپٹر سے نہیں اترتا، ان کی سواری صرف اور صرف ہیلی کاپٹر ہے۔ اور ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہوگی، میں نے اپنے ٹویٹ کی تھی، گورنر ہاؤس کی گاڑی پروٹوکول کے ساتھ کتوں کو گھما رہی ہے۔ تو یہ تو خانہ خراب یہ لوگ کر رہے ہیں نا، جان کے کون سی چیز ہے۔ انہوں نے کہا لیکن وہ گورنر صاحب نے جو وضاحت دی، انہوں نے کہا آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے بڑا ان سیولائزڈ حرکت آپ نے کی۔ ان کی فیملی اس گاڑی میں موجود تھی اور آپ نے ان کی تصویریں اور ویڈیوز بنا کے اور آپ اس کو وائرل کر رہے ہیں پالیٹکس کے لیے۔ دیکھیں جی، ہمیں ٹالپور خاندانی لوگ ہیں، ہمیں ماں بہن کی عزت کرنی آتی ہے، ہمیں ماں باپ کے سکھاتے ہیں۔ اگر میری بہن اس گاڑی میں ہوتی تو ویڈیو بنانے کی تو بہت دور کی بات ہے، ایک پلک مڑ کے دیکھتے بھی ہم لیفٹ سائڈ پر کہ گاڑی میں فیملی ہمارے بھائی کی بیٹھی بھی ہے۔ سیاست اپنی جگہ پر ہے، گرے ہوئے ہم لوگ نہیں ہیں۔ یہ پی ٹی آئی والوں کا کام ہے، یہ لوگوں کی ماں اور بہنوں پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ اس میں صرف کتا ہی تھا، آپ کو یقین ہے صرف کتا ہی تھا اس میں؟ سر میں نے 2 بار گاڑی اوورٹیک کر کے کھڑکی اتار کے دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو پلیز میرے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ پہ جائیں، تیمور ٹالپور کے نام سے ہے، آپ وہ ویڈیو کھولیں۔ اس ویڈیو میں میں نے ایک گاڑی کی ایک سیٹ دکھائی ہے، فرنٹ سیٹ، ریئر سیٹ، ڈکی میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کتے کے۔ وہ بھی شکل نکال کے ہم پہ ہنس رہا تھا کہ دیکھو میں گورنر صاحب کا کتا ہوں، میری پروٹوکول اور منسٹری پروٹوکول میرے سے کم ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے یار حالات ہو گئے، کہاں ان لوگوں نے قیمتیں پہنچا دی ہیں۔ کیا تھی آٹے کی قیمت نواز شریف کے دور میں، کیا تھی چینی کی قیمت، یہ سارے مافیا دکھتے آئے ہیں اس ملک کو لوٹنے کے لیے۔ مفتی صاحب کا میں ذرا مفتی صاحب کو کامنٹ میں اس پہ لے لوں، یہ جو سیکرٹ بیلٹنگ کو ختم کرنے جا رہی ہے حکومت۔ مفتی صاحب بظاہراً اس میں ہمیں تو کچھ غلط نظر نہیں آ رہا، اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے، شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے، اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، اس میں دھاندلی کہاں سے آ گئی، اس میں ہارس ٹریڈنگ کہاں سے آ گئی؟ سیکرٹ بیلٹنگ میں تو ہو سکتی ہے، اوپن میں کیسے ہو سکتی ہے؟ عامر بھائی میں بتاتا ہوں، یہ اصل ہارس ٹرینڈنگ کے لیے اب جو ہے انہوں نے جو اسٹریٹجک انداز اپنایا ہے، حکمت عملی بنائی ہے، وہ یہ اسی بل کے ساتھ دوسرا بل بھی ساتھ لاتے ہیں اور قانون سازی یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو ڈول نیشنلٹی حاصل ہے ان کو یہاں حق دیا جائے کہ وہ بھی یہاں الیکشن میں سینٹ میں حصہ لے، اور باہر سے ان بڑے بڑے ڈالروں کے علمبرداروں کو، سرمایہ داروں کو لا کر پارٹی جو ہے اپنے ممبروں کو فروخت کرے۔ تو یہ عمران خان جو ہے اب ہارس ٹریڈنگ کرے گا براہ راست۔ یعنی وہ تو کہتے ہیں، دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہمارے ممبر جو ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں۔ نہیں، ممبروں کی بات چھوڑو، یہ لیڈر جو ہیں ان کا وہ 2 قوانین یکجا لا رہے ہیں، اور یہ سیکرٹ جو خفیہ بیلٹ پیپر ہے ان کو ختم کر کے وہ کہتے ہیں شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو۔ تو سینٹ میں یہ بات تو ممکن بھی نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ اس میں ترجیحات بھی ہوتے ہیں، 1 ترجیح، 2 ترجیح، تیسری ترجیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ ووٹ کی جو روح ہے وہ خفیہ ہونا چاہیے، اس لیے عام عوام جو ووٹ دیتے ہیں
کیا اس میں پیسے خرچ نہیں ہوتے؟ یہ پی ٹی آئی نے 70% سے زیادہ بڑے بڑے جو سرمایہ داروں کو پیسے ٹکٹ دیے، یہ اس لیے نہیں دیتے کہ عوام کی ضمیر کو خرید لیں، اور یہ خرید و فروخت کی کیا وہ مخالف ہیں؟ نہیں، یہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو ٹکٹ دینا اور ووٹ خریدنا یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں۔ میری بات کو سنو جی، میں بتاتا ہوں، ہماری جماعت نے 80% سے زیادہ غریب لوگوں کو سیٹ دی ہے۔ مفتی صاحب، یہ طلعت محمود صاحب، طلعت محمود صاحب، اعظم سواتی صاحب، تاکہ لوگوں کی یہ غریب لوگ تھے جب آپ کے ساتھ تھے۔ یہ کہ صرف سینٹ نہیں، عام میں بتاتا ہوں جی، تو یہ بات یہ ہے کہ ان کو اب یہ بات کیوں کر یاد آئی کہ سینٹ میں حوالے سے یہ خفیہ بیلٹ پیپر کے ذریعے نہ ہو۔ مفتی صاحب دیکھیں، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ سینیٹر طلعت محمود غریب آدمی ہے، اصلاحات کریں۔ نہیں، ہم نے مطالبہ کیا اسمبلی میں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائے تاکہ آئینی اصلاحات کرے الیکشن کے حوالے سے۔ تو الیکشن کے حوالے سے ہم مکمل طور پر اصلاحات کے قائل ہیں، بلکہ علمبردار ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ تمام شکے جتنے بھی ہیں الیکشن کے حوالے سے ان پر نظر ثانی کر، اس حوالے سے جہاں جہاں دھاندلی کا خطرہ ہو، ہارس ٹریڈنگ کا خطرہ ہو، ان سب کو بالکل اس میں کوئی شک نہیں، ختم کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ دال میں کچھ کالا کالا نہیں، سارا کالا ہے، اور یہ باہر سے لوگوں کو انویسٹمنٹ کے لیے لاتے ہیں، اور خود لیڈرشپ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کرے گی۔ فاروق صاحب، ساری دال پی ٹی آئی کی کالی ہے۔ اور یہ بتائیں کہ اعظم سواتی صاحب آج کل آپ کے ساتھ ہے، پہلے مولانا صاحب کے ساتھ تھے، تو وہ غریب سینیٹر یا غریب پارلیمنٹیرین ہے؟ حمداللہ کو نہیں دیکھتے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک رہی بات ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، سن لیں ذرا، میں نے آپ کا بڑا لمبا لیکچر سن لا، ذرا میری بات بھی سن لیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں ٹکٹس کے حوالے سے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ، حافظ حسین احمد صاحب ہیں، مولانا شجاع الملک صاحب ہیں، مولانا شیرانی صاحب ہیں، جن کی اس جماعت کے ساتھ بے شمار خدمات ہیں، وہ لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو طلعت محمود صاحب کو ہم نے تو نہیں دیکھا تھا کہ ان کی کیا خدمات ہیں۔ جو فضل الرحمان کے ذاتی اے ٹی ایمز بنے ہوئے تھے ان کو یہ ٹکٹ دیتے رہے ہیں، یہ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ اور یہ بات کر کے تو یہ عوام کی، یہ بات کر کے تو وہ عوام کی توہین کرتے ہیں۔ اچھا ذرا سن لیں نا، سن لیں اکبر ایس بابر کون ہے؟ تھوڑی دیر چائے پیئے نا، مجھے بات کرنے دینا۔ اکبر ایس بابر کون ہے؟ اس کی مجھے بولنے ذرا بات کر لینے دے، میں بتاتا ہوں کون ہے، میں بتاتا ہوں۔ میں وہ ان لوگوں کو تو ہم نے جماعت سے باہر نکال کر کے بات کر رہے ہیں جو آپ کے پلڑے میں آ گئے ہیں۔ کیا اکبر جو ہے ابھی تو عراق اور لیبیا کی فنڈنگ آئی ہے، ابھی اور ملکوں کی بھی آنے والی ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنے حلوے کی رسیدیں نکال کے رکھیں، پیزا تو بعد میں ملے گا آپ کو، پہلے حلوے کا حساب آئے ہیں، مشیر بھی آئے، فنڈنگ تو بعد کی بات ہے، باہر سے وومن بھی آئے ہیں آپ کے، آپ تو وہ لوگ ہیں کہ فارن فنڈنگ نہیں، فارن وومن بھی، فارن وومن، فارن منسٹر، فارن وزیر، آپ کا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو سچ برا لگ رہا ہے۔ یہ فارن، آپ بھی فارن کے حوالے سے کسی کو عار دلاتے ہیں، ہمیں شرم کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، یہی آپ کے خلاف درخواست دار ہے۔ امیر عباس کا آپ کا جلسہ نہیں ہے، ذرا سنیں۔ مفتی صاحب، یہ فاروق حبیب صاحب ہی آپ کے مجرم ہیں، یہی کیس لے گئے مولانا صاحب کے خلاف فارن فنڈنگ کا۔ مشیر آ رہے ہیں، اس کی فوجیں نہیں دیکھتے۔ مفتی صاحب، یہ فاروق حبیب صاحب بیٹھے ہیں، اپنے مدرسے میں نہیں بیٹھے، بات کر رہے ہیں۔ آپ کی ساری پارٹی گداگری کا نام ہے، آپ کی پارٹی ہزاروں لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ تجوریہ بھر کے عمران خان کے گھر میں۔ ابھی یہ بات آپ نے ایسے شو کرنا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے ہو۔ مفتی صاحب، یہ فاروق حبیب صاحب آپ کے خلاف درخواست گزار ہیں، یہی آپ کا پارٹی فنڈنگ کیس لے کر گئے ہیں۔ آپ غلط بات کرتے ہیں ان کے درمیان میں ضرور ہم آپ کی اصلاح فرمائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔